السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی حیات کے لیے حفاظتی تدبیر ہے۔ انسانی زندگی خطرات میں ہے، مہلکات میں ہے اور آفات میں گھری ہوئی ہے، دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی۔ زندگی کا تحفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے ذریعے یہ سپر اور یہ دفاعی اور حفاظتی بندوبست مقرر کیا ہے۔ تدبیر اللہ نے مقرر کی ہے، لیکن اس کا نفاذ انسان کی جانب سے ہے۔ اپنی زندگیوں پر انسان نے اسے نافذ کرنا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے اور ہر پہلو پر حفاظتی تدبیر نافذ کرنی ہے۔ جس شعبے میں انسان حفاظتی تدبیر لاگو نہیں کرے گا، اس شعبے میں انسان کی زندگی تباہی اور بربادی کا شکار ہوگی۔ جیسا کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس چیز کی ہم حفاظت نہیں کرتے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اموال جو ہماری حفاظت سے باہر رہ جائیں ضائع ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ معمولی چیزیں روزمرہ کی، اگر آپ اپنے جوتوں کی حفاظت نہ کریں وہ گم ہو جاتے ہیں، کپڑوں کی حفاظت نہ کریں ضائع ہو جاتے ہیں، اسی طرح اپنے زیر استعمال چیزوں کی حفاظت نہ کریں یہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہر چیز کو جہاں بنانے کی ضرورت ہے اسے حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ حیات دی ہے، سب سے بڑی نعمت، اور پھر اس کی ہدایت کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا بھی اہتمام کیا ہے، نظام بنایا ہے، بندوبست کیا ہے، اور انسان اس حفاظتی تدبیر میں محفوظ ہے کہ عموماً ہم اس سے غافل اور لاپرواہ ہوتے ہیں۔ ایک تو تقوی کی تبلیغ، تفہیم، تعلیم، تبیین صحیح نہیں ہوئی اور اسے ایک فالتو چیز کے طور پر، اضافی مستحبی چیز کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں تقوی آ جائے تو اجر ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہ بھی ہو تو بھی انسان زندگی گزار لیتا ہے جیسا کہ گزار رہا ہے۔ اس توہم نے انسان کی زندگی کو برباد کر دیا ہے اور تقوی کی مراعات انسان نہیں کرتا، حتیٰ مومن انسان، متدین انسان جو ایمان رکھتا ہے اور جو پابند ہے، اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے احکام الہیہ پر، تقوی کی مراعات نہیں کرتا۔ انفرادی طور پر آپ سب اپنا جائزہ لیں کہ آپ تقوی کا کتنا خیال تمام امور میں کرتے ہیں، روزمرہ معاملات میں، روابط میں، بات چیت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، آنے جانے میں تقوی کا کیا خیال رکھتے ہیں آپ؟ تقوی یعنی حفاظتی تدبیریں
جن کے تحت ہماری زندگی بھی اور ہمارے اعمال بھی محفوظ ہوں۔ تقویٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وسائل انسان کو فراہم کیے ہیں، اس حفاظتی تدبیر کے لیے فراوان وسائل کی ضرورت ہے۔ ان میں سے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت قرآن عطا فرمائی ہے ہمیں، اسی طرح نعمت دیگر جو اللہ نے تقویٰ کے قیام کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ائمہ اطہار ہیں، نظام امامت ہے۔ اور نظام امامت کا پہلا فریضہ وظیفہ یہی ہے کہ انسان کے اوپر نظام تقویٰ لاگو کرے۔ الہی نظام کے قیام کے لیے امام کی ضرورت ہے۔ امام صرف عبادتوں کا یا نماز کے لیے نہیں چاہیے، نظام الہی کو امام کی ضرورت ہے۔ اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشریت کے لیے قائم کیا ہے، چونکہ ہر نسل بشر کو امامت کی ضرورت ہے، نظام الہی کی ضرورت ہے، تدبیر کی۔ اس لیے ہر نسل انسانی نے امامت کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے حالات، ہماری تاریخ اور ہمارا جو گزشتہ ماضی ہے اس نے ہمیں امامت کے بغیر زندگی کا خوگر بنا دیا ہے، عادی بنا دیا ہے۔ جیسے ہمارے ملکی حالات عموماً خراب رہتے ہیں تو ہماری پرورش ایسی ہوئی ہے کہ ہم انہی ملکی خراب حالات میں زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ملکی حالات صحیح کریں، ٹھیک کریں اور ان میں اپنا کردار ادا کریں۔ جیسے حالات ہیں ویسا ہی ہم رنگ اپنا لیتے ہیں، اور تاریخ بھر میں ایسے رہا ہے کہ جو بھی ماحول میسر آیا، جیسی حکومت، حکمران مسلط ہوئے، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اجر ہے، ثواب ہے ان حکمرانوں کے ساتھ زندگی گزارنا اور ان کی اطاعت کرنا، اس کا فراوان اجر ہے۔ اور اسی طرح کیا انہوں نے، اجر کے لیے ظلم کو تقویت کی، ستم کی تقویت کی، فساد کا ساتھ دیا، فساد پہ خاموش رہے۔ یہ وہ بربادی ہے جو تاریخ میں حاصل ہوئی ہے، اور موجودہ نسل اس سب کی وارث ہے۔ موجودہ مسلمان نسل ان تمام سابقہ نسلوں کے سمجھوتوں کی وراثت انہوں نے لی ہوئی ہے، اور ہر قسم کے فاسد ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو سازگار بنا لیتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ اور پھر ہمارے علماء بھی ایسے موجود ہیں جو ہمیں سمجھوتا کا فتویٰ اور جواز بھی دے دیتے ہیں کہ چونکہ آپ مجبور ہیں، آپ کے حالات ایسے ہیں، تو آپ کو اسی فساد کے اندر زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی سکھا دیتے ہیں۔ امامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بشریت کے لیے آغاز نسل انسانی سے امامت کا آغاز کیا ہے، جو غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات و رحلت کے بعد اللہ نے امامت کا سلسلہ آغاز کیا ہے۔ عموماً ہمارے ذاکرین اور ہمارے مبلغین یہ بات کہتے ہیں، مدرسین، کہ نبوت کے بعد، ختم نبوت کے بعد آغاز ہوا ہے سلسلہ امامت کا۔ یہ قرآنی حقیقت کے خلاف ہے۔ قرآن میں نبوت کے ساتھ امامت کا آغاز ہوا ہے۔ تمام انبیاء کی امامت کی نص قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ انبیاء کا نام لے کر اور بعض انبیاء کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ سب ہمارے نبی تھے، ان پر وحی نازل ہوتی تھی، اور پھر فرمایا وَإِنَّا جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو آئمہ بنایا ہے، امام بنایا ہے، یہدون بِأَمْرِنَا، ہمارے فرمان اور ہمارے امر کے تحت یہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ بس امامت آغاز نسل انسان سے ہے اور اختتام نسل انسان تک امامت جاری رہنی ہے۔ نبوت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز کیا، اور نبوت کے ذریعے جو کام مقصود تھا وہ پورا کر دیا۔ نبوت کا ہدف حاصل ہو گیا ہے۔
نبوت کا ہدف تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین دریافت کرنا اور اسے اہل زمین تک پہنچا دینا، مکمل و کامل دین۔ یہ ہدف مکمل ہو گیا، حاصل ہو گیا، اس لیے مزید کتاب اور مزید نبی نہیں ہوں گے۔ لیکن امامت کا کام ابھی ختم نہیں ہوا، امامت کا کام تسلسل کے ساتھ جاری ہے، مسلسل جاری ہے۔ اور امامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدف رکھا ہے وہ امتوں کے ذریعے تکمیل ہونا ہے، وہ ملائکہ کے ذریعے تکمیل نہیں ہونا۔ انبیاء کا مقصد ملائکہ کی مدد سے تکمیل ہوا ہے کہ ملائکہ نے اللہ سے دین لے کر، قرآن لے کر، ہدایت لے کر بشریت تک پہنچائی ہے۔ ائمہ نے زمینی لوگوں کی مدد سے اس کو نافذ کرنا ہے، ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، ستم کا خاتمہ کرنا ہے، عدالت کا الہی نظام برپا کرنا ہے، اور انسان کو وہ راستہ جو اس کی خلقت کے مطابق ہو اور مقصد خلقت کے مطابق ہو، وہ انسان کو امامت نے دینا ہے۔ امامت کا کام فقط شہری نظم و نسق نہیں ہے، بلکہ امامت کا ہدف انسان کو اس منزل مقصود تک پہنچانا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے پیچھے کار فرما کیا ہے اور مقرر کیا ہے۔ یہ امامت کے ذریعے عملی ہونا ہے، اور امامت سے کوئی نسل بے نیاز اور مستغنی نہیں ہے، یعنی یوں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس نے امامت کے بدلے میں اب اپنا کوئی نظام وضع کر لیا ہے، بنا لیا ہے۔ جو بھی امامت کے بدلے میں ہوگا وہ طغیان ہوگا، طاغوتیت ہوگی، ظلم ہوگا، عصیان ہوگا، معصیت ہوگی۔ اور چونکہ ہم خوگر ہوتے ہیں، انسان بقول شاعروں کے کہ انسان اگر رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ انسان رنج، دکھ، درد، تکلیف، کتنے لوگ ہیں فقیر آپ کے ارد گرد رہتے ہوں گے اور زندگی بھر تکلیف اور درد اور رنج میں زندگی گزارتے ہیں، خوگر ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی شکوہ بھی نہیں ہوتا، پھر راضی ہیں اس صورتحال پر۔ اسی طرح بغیر امامت کے گمراہی، طغیان، فساد کے خوگر ہو گئے ہیں مسلمان۔ اور مسلمانوں میں بھی جو سب سے طبقہ خسارے میں جا رہا ہے وہ شیعہ ہے، جو دعوی امامت رکھتے ہیں اور امامت سے، نظام امامت سے دستبردار ہیں، امامت کے بغیر زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں، جبکہ ایمان امامت پر ہے، عقیدہ امامت پر ہے، نظریہ امامت کا ہے، بنیاد امامت ہے، اور امامت کے بغیر زندگی گزارنے پہ راضی ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو یتیم ہو جاتے ہیں، ماں باپ مر جاتے ہیں ان کے، تو بغیر ماں باپ کے زندگی گزارنے کے یتیم عادی ہو جاتے ہیں، چونکہ چارہ نہیں ہے اور کوئی ماں باپ کا متبادل بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب انسان کے ماں باپ زندہ ہوں اور یتیموں کی طرح انسان زندگی گزار رہا ہو، ماں باپ موجود ہوں پھر بھی انسان ماں باپ کے شفقت سے محروم ہو، یا ماں باپ کی وجہ سے یا بچے کی معصیت و نافرمانی کی وجہ سے۔ خصوصاً وہ جو ماں باپ تو شفیق ہیں، ماں باپ اپنا سایہ رحمت و شفقت اولاد پر جاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اولاد قبول نہیں کرتی، ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ یتیموں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ شیعہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے یتیمی اختیار کی ہے، امامت کے ہوتے ہوئے امامت کے بغیر زندگی گزارنا انتخاب کر لیا ہے۔ تعلیم یہی دی جاتی ہے ان کو، مدرسوں میں ان کے یہی تعلیم دی جاتی ہے، امامت کے بغیر زندگی گزارنا۔ امامت کو ذہن میں رکھیں، تصور امامت، اور زمین خالی ہو امامت سے، وہ ذہن امامت سے بھرا ہوا ہو، زمین امامت سے خالی ہو، اس امامت کا کیا فائدہ ہے؟ امامت تو اللہ نے زمین کے لیے بنائی تھی، جس طرح آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے لیے بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے خلیفہ بنا رہے ہیں۔ اب آدم ذہن میں رہے، زمین پہ نہ آئے تو وہ تو خلیفہ نہیں ہے۔ خلیفہ زمین کے لیے بنایا ہے، امامت زمین کے لیے ہے، دین زمین کے لیے ہے،
نظام زمین کے لیے ہے۔ ذہنی امامت انسان کے کسی کام نہیں آنی۔ جیسے ذہنی کھانا آپ کھانا کھاتے ہیں اور آپ ذہن میں کھانا کھا لیا کریں تینوں وقت، اس کھانے سے پیٹ بھرے گا آپ کا، اس کھانے سے صحت بنے گی آپ کی، اس کھانے سے آپ کی جسمانی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ ذہنی کھانا ایک تصور ہے، اصل وہ زمینی کھانا وہ چاہیے انسان کو، اس کی ضرورت ہے۔ انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ ذہنی نہیں ہیں، زمینی ہیں ساری۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کو اہل زمین کے لیے زمینی نظام بنا کر بھیجا کہ اس کو آپ نے نافذ کرنا ہے، اس کو آپ نے لاگو کرنا ہے۔ لیکن انسان محروم رہا ہے اکثر دور میں، جس دور میں اسے امامت میسر تھی اس دور میں بھی اس نے امامت سے دوری اختیار کی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو امام موجود تھے، یوں نہیں کہ مجبوراً انہوں نے امامت سے دوری اختیار کی، اختیاراً امامت سے دوری اختیار کی۔ امام کے ہوتے ہوئے وہ امام جو کہہ بھی رہے ہیں کہ میں ہوں، موجود ہوں اور میں ہوں وسیع و جانشین، میرا اعلان ہوا ہے، میرا تعارف ہوا ہے، مجھے تمہارا والی، سرپرست و مولا قرار دیا گیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے لوگ مختلف دلیلوں سے امامت سے دور ہو گئے، اور یہی جو دور ہوئے یہ وراثت بن گئی، یہ دین بن گیا، یہی سنت بن گئی کہ اب اسی طرح رہنا ہے، امامت سے دور گریزاں ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ تھے جو امامت سے منسلک تھے ذہنی طور پر، جن کے اعتقاد میں امامت تھی، لیکن زمین پر امامت کے لیے کوشش نہیں کی انہوں نے۔ اور امامت تقویٰ کا سب سے بڑا ستون ہے، حفاظتی نظام کا، ہدایت کا بھی اور حفاظت کا بھی۔ کوئی قوم امامت کے بغیر محفوظ نہیں ہے اور کوئی قوم امامت کے بغیر ہدایت پر نہیں ہے۔ نصابوں میں امامت ہو، کتابوں میں امامت ہو، درسوں میں امامت ہو، لیکچروں میں امامت ہو، تقریروں میں امامت ہو، تو یہ وہی توحید ہے جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے لا الہ کہہ رہے ہیں ہم، کیا حاصل ہے؟ نہ کہو یا کہو، دونوں صورتوں میں حالت ایک جیسی ہے۔ لا الہ زمین پہ نافذ ہونا چاہیے، زمینی لا الہ، عملی لا الہ، یعنی حاکمیت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے زمین کے اوپر، ورنہ زمین پہ طاغوت حاکم ہو، زبانوں پہ اللہ حاکم ہو، اس زبان کا کیا فائدہ جو زمین کے مطابق نہیں ہے، کہ زمین ساری طاغوت کے سپرد کر دیں اور ذہن میں اللہ کا تصور، توحید کا تصور بٹھا لیں ہم۔ یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے جو ہمیں باقاعدہ نظام بنا کر، تھیوری بنا کر، عقیدہ بنا کر ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے، امامت کے بغیر زندگی گزارنا۔ جب امامت سے انسان محروم ہو کے زندگی گزارے، پھر اسے توقع نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ہونی چاہیے کہ آخرت میری محفوظ ہے، میں آخرت میری متقین والی آخرت ہوگی، یعنی محفوظ، متقی کہتے ہیں محفوظ قوم، محفوظ طبقہ، محفوظ لوگ جنہوں نے محفوظ زندگی گزاری ہے، حفاظتی تدبیر کے اندر زندگی گزاری ہے۔ یہ توقع نہ کریں کہ متقین والا ان کا حشر و شمار ہوگا، چونکہ متقی دنیا میں بننا ہے آپ نے، جب دنیا میں تقوی اختیار نہیں کیا، ستون تقوی گرا دیے، منہدم کر دیے۔ بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے جو خطبہ کوفہ میں دیا، کوفہ کے بازار میں اسیری کی حالت میں، اس میں کوفیوں کو یہی کہا کہ اب روتے ہو اور رو کے تلافی کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ اب تم نے جو قصور کیا ختم ہو جائے گا، اس رونے سے کوئی چیز فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ تم نے ستون ہدایت و ستون تقوی منہدم کر دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام وہ ستون تقوی و ستون دین تھے، وہ ستون تم نے منہدم کر دیا ہے۔ اب ستون گرا کے پھر آنسوؤں سے اس کی تلافی کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ستون قائم کرنا ہے آپ نے۔
امامت کا نظام ولایت کا قائم ہوگا، دین کا نظام قائم ہو جائے گا۔ بلا نظام امامت و ولایت دین کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ امامت و ولایت، ہم اگر عصر ائمہ علیہم السلام کو دیکھیں تو بیشتر امامت کا دور، امامت کا نظام حکومت اور اقتدار کے بغیر تجربہ ہوا ہے، چونکہ حکومت پہ طاغوت فائز تھے، حکومت پہ طاغوت بیٹھا ہوا تھا، اور امام کے پاس مسند نہیں تھی، مسند اقتدار نہیں تھی۔ لیکن امامت سے دستبردار نہ امام ہوئے نہ شیعہ ہوئے۔ یوں نہیں ہے کہ اگر تخت پہ طاغوت بیٹھا ہے تو ہم طاغوت کے قدموں میں جا بیٹھیں، جو بھی تخت نشین ہیں ہم تخت نشینوں کے پیروکار بن جائیں۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ یہ بات اقبال نے فرمائی ہے کہ سب سے بڑا فتنہ کسی قوم کے لیے وہ لیڈر ہیں، وہ رہنما ہیں جو مسلمانوں کو سلاطین کا، طاغوتوں کا پرستار بنا دیں۔ وہ سب سے بڑے فتنے ہیں امت کے لیے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ خوب اگر سلاطین مسلط ہیں تو پھر مسلمان کدھر جائے؟ مسلمان امامت کے پیروکار رہے۔ امام اقتدار میں ہو تو بھی امام کا پیروکار ہو، اور اگر امام اقتدار میں نہ ہو تو بھی امام کا پیروکار ہو اپنی پوری زندگی کے اندر۔ اور جب امامت سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، امامت سے فاصلہ بڑھ جاتا ہے، اس وقت کیا فریضہ ہے امام کا، امامت کا، اور امت کا کیا فریضہ بنتا ہے؟ یہ نہیں ہے جو آج ہم کر رہے ہیں کہ اگر امام سے بھی دور ہیں، امامت بھی نہیں ہے، تو متبادل کے طور پہ طاغوت کو ہم منظور کر لیں اور طاغوت کے اطاعت و اتباع و طاغوت کے ساتھ معشور ہوں۔ جس کے ساتھ زندگی ہے، امام حسین علیہ السلام کا یہ حدیث ہے، ہمیں 1-2 سال پہلے عشرے کا موضوع بھی قرار دیا تھا، جو اثناء سفر کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس میں شخص نے امام سے پوچھا تھا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم محشر میں، قیامت میں ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے سائل نے سوال کیا کربلا کے سفر کے دوران مکہ سے باہر، تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ امام 2 طرح کے ہیں، امام ہدایت ہے و امام ضلالت ہے، گمراہی کا لیڈر اور ہدایت کا لیڈر۔ تو جس کے ساتھ تم زندگی گزارو گے اسی کے ساتھ تمہیں قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر امام ضلالت کے ساتھ رہے ہو، زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے، آخرت اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یوں نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں امام عادل ہو اور زمین پر امام فاسق، جیسا کہ ابھی ہم نے اپنی یہ حالت بنا لی ہے، ہمارے ذہنوں میں امام ائمہ اطہار ہیں، پاکیزہ امام ہیں، لیکن زمین پر ہمارے ائمہ وہ دوسرے ہیں، ظالم فاسد لوگ ہیں۔ ہمیں کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ ذہنی اماموں کے ساتھ یا زمینی اماموں کے ساتھ؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں زمینی اماموں کے ساتھ، جس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جس کے نظام کی اتباع کی ہے، جس کو فالو کیا ہے، اس کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اب اگر امام نہیں ہے اقتدار میں تو پھر امامت کیسے چلے گی؟ اتفاقاً یہی تجربہ ائمہ نے کر کے دکھایا ہے، 11 ائمہ نے یہ تجربہ کر کے دکھایا ہے کہ اقتدار کے بغیر بھی امامت قائم ہو سکتی ہے، حکومت کے بغیر، مسند کے بغیر بھی نظام امامت قائم ہو سکتا ہے۔ اور یہ تجربہ ائمہ کا تشیع کی 2 شاخوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ کچھ بھی دنیا میں ہو جائے انہوں نے امامت کے پیچھے چلنا ہے۔ ایک فرقہ اسماعیلیہ ہیں شیعہ، اور ایک زیدیہ۔ یہ کچھ بھی ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں آپ، جب سے وجود میں آئے ہیں اس وقت سے آج تک امامت کے ساتھ منسلک ہیں۔ ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ یہ ائمہ کو چھوڑ کے طاغوتوں کے ساتھ مل گئے ہوں، یا اپنے حساب سے جو ان کے، اگر ان کے ائمہ نے کہا ہے کہ طاغوتوں کے ساتھ ملو، پھر مل گئے ہیں اپنے ائمہ کے کہنے پر۔
لیکن خود سے قوم نے یہ تشخیص نہیں دیا کہ اب جب کہ اسماعیلیہ کا امام اقتدار میں نہیں ہے تو اب ہم جس کی مرضی ہے جس کے پیچھے چل پڑیں. آپ ہندوستان میں جائیں، یہ اپنے امام کے پیروکار ملیں گے ہر کام میں، ہر معاملے میں. اور ایک نظام کے طور پر، نہ ذہنیت کے طور پر، امام کے طور پر، یعنی جو امام نے ان کو نظام بنا کے دیا ہوا ہے ہندوستان کے پیروکار اسماعیلیہ کو، اسی کے ساتھ منسلک ہیں، اسی کے اندر سب کچھ کرتے ہیں، انہی کی اجازت سے کرتے ہیں، اسی کے ساتھ. اس امام نے ان کو ہر طرح کا نظام بنا کے دیا ہوا ہے، گھریلو نظام، شادی بیاہ کا نظام، موت مرگ کا نظام، پڑھائی کا نظام، تعلیم کا نظام، معیشت کا نظام، اجتماعی نظام، سماجی نظام، کلچرل نظام، اخلاقی نظام. ان کو امام نے بنا کے دیا ہوا اور بالکل اس کے پابند ہیں. ہندوستان کی حکومت جو مرضی ہے کرے، انہوں نے اپنے امام کی اتباع کرنی ہے. اگر امام کہے کہ آپ نے ہندوستانی حکومت کے پیچھے چلنا ہے پھر چلتے ہیں، اگر امام روک دے پھر نہیں جاتے. اس نظام میں جو لوگ فقراء ہیں ان کو امام کی ذمہ داری ہے کہ ان کی معیشت کا بھی بندوبست کریں. یہ نہ ہو کہ ان کے جمعیت کا کوئی بندہ فقیر ہو، نادار، ضروریات زندگی اس کے پاس نہ ہوں اور وہ صرف ذہن میں امام کا تصور رکھے. نہ، زمین پہ امامت اس کا سایہ بنے، اور اس فقیر کے لیے، اس نادار کے لیے، اگر وہ بیمار ہے تو امام کا کام ہے، امامت کا کام ہے اسے علاج معالجہ فراہم کرے، اسے تعلیم و تعلم فراہم کرے، اسے ضروریات زندگی بنیادی اسے فراہم کرے. کرتے بھی ہیں. اور یہ شخص جو کماتا ہے، یہی نظام امامت سے منسلک شخص جو کماتا ہے، وہ امام نے اس کو بتانا ہے کہ اس کمائی کا جو آمدن ہے اس کو تو نے کیا کرنا ہے، کتنا اپنے پاس رکھنا ہے اور کتنا تو نے نظام کو دے دینا ہے. اور وہ بالکل اس کے مطابق عمل کرتا ہے، ماہانہ بنیادوں پر. اس کو جتنا اس کو الاؤ ہے وہ اتنا خود رکھ لیتا ہے، اور جتنا اس کو بنا کے سسٹم دیا گیا ہے کہ یہ آپ نے نظام کو دینا ہے اتنا نظام کو دے دیتا ہے. اور اس طرح انہوں نے ایک زمینی امامت تجربہ کیا ہوا ہے. اثنا عشری امامت بھی ایسے ہی ہے. یوں نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اگر امام غائب کا تصور ہے تو امامت سے ہی دستبردار ہو جاؤ. غیبت کی تشریح ہم سے یہ کروائی گئی ہے، یہ کی گئی ہے کہ امامت کا دور نہیں ہے، چھٹیاں ہیں، اور اس دور میں طاغوت کے حوالے سب کچھ. اور جیسے آپ کی مرضی ہے، قبائلی نظام بنا لو، برادری نظام بنا لو، جمہوری نظام بنا لو، آمریت کے پیچھے چل جاؤ، کسی تنظیمیں اپنی بنا لو، دوسری تنظیموں سے منسلک ہو جاؤ، جیسے مرضی ہے تمہاری، امام کے آنے تک جیسے مرضی ہے آزادی سے زندگی گزارو. نہ، ادھر زیادہ پابندی ہے ان دوسرے فرقوں کی نسبت. زیدی اور اسماعیلی شاخ تشیع کی، اس کی نسبت زیادہ نظم و انضباط اثنا عشری نظام کے اندر ہے، نظام امامت کے اندر ہے. اگر امامت سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، جب فاصلہ بڑھا لیتے ہیں، جیسا کہ آغاز اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے لوگوں نے امامت سے اپنا فاصلہ بڑھا دیا، اور پھر یہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی گیا. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جیسے غدیر میں لوگوں کو امامت کا، ولایت کا راستہ دکھایا گیا، اعلان ہوا، لیکن فوراً ہی امامت سے فاصلہ لے لیا گیا. یہ کیوں فاصلہ لیا؟ اس کو تجزیے کی ضرورت ہے کہ جس ماحول میں، جس سماج میں، جس صورتحال میں وہ اتفاق رونما ہوا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں ہوا. کہ عموماً ہم اس کو تجزیہ نہیں کرتے. وہ ایک قبائلی نظام تھا، ہر چند اسلام آ گیا، لیکن اسلام بھی قبائل نے قبائلی بنیادوں پر قبول کیا تھا، اور قبائلیت، قبائلی رشتے، قبائلی تعلقات بنیاد تھے اس سماج کی. لہٰذا وہ قبائلیت اور قومیت اس کے اندر زیادہ مؤثر تھی، جس وجہ سے لوگوں نے جو درست راستہ تھا وہ نہیں اپنایا، جو رسول اللہ کا اعلان تھا اس کی لاپرواہی کر دی. اس کے سماجی حالات، اس کے زمینی حقائق تھے کچھ. پھر یہ فاصلہ بڑھتا ہی گیا، اور بڑھتے بڑھتے
کہاں گیا؟ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کی طرف سے منصوب امام چھوڑ دیا اور لوگوں نے اپنا منتخب نمائندہ حاکم کے طور پہ قبول کر لیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، منتخب نمائندے کے ذریعے، انتخاب کے ذریعے سے نظام چلتا رہا۔ یہ انتخابی نظام آخر میں پہنچتا کہاں ہے؟ انتخابی نظام آخر میں یزیدیت تک پہنچتا ہے۔ جب آپ ولایت سے دور ہوتے ہیں، فاصلہ بڑھاتے ہیں، تو یوں نہیں کہ ایک قدم آپ دور ہوئے تو ایک قدم ہی رہے گا آخر تک، یہ ایک قدم ہر دن بڑھتا جائے گا، 2 قدم، چند قدم، اور پھر میلوں کا فاصلہ، اور یزیدیت، قوم یزید کے سپرد ہو جائے گی۔ جب ولایت سے دور ہوں گے پھر حتمی انجام یزیدیت ہے۔ اس بیچ میں جو نمونے گزرے ہیں وہ نہیں رہیں گے کہ جن کو کہا جا سکتا ہے کسی حد تک کہ ہم بعض پہلوؤں سے ہم چشم پوشی کر کے بعض دیگر پہلوؤں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ائمہ اطہار علیہ السلام نے یہی کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں نے خود اپنی مرضی سے ایک نظام بنا لیا، تو ائمہ نے اس نظام کے ساتھ جنگ نہیں کی، اس کو منہدم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ خلفاء کے نظام کے خلاف امام علی علیہ السلام نے کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے اور مؤثر کر سکتے تھے، حمایت بھی موجود تھی، طاقت بھی موجود تھی، لیکن یہ کام نہیں کیا۔ امام علی علیہ السلام نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی۔ چونکہ بعض چیزوں سے چشم پوشی کر لی گئی اور بعض کو قبول کر لیا گیا، اس طرح یہ نظام آگے بڑھ گیا۔ لیکن آخر انجام، اور امیر المومنین نے یہ بتایا تھا کہ یہ جب چکی کا پارٹ اپنے قطب سے ہلتا ہے، نکلتا ہے، پھر کہاں پہنچتا ہے؟ امام نے فرمایا تھا کہ میں قطب الرہا ہوں، میں اس نظام امامت و خلافت و ولایت کا مرکزی قطب ہوں میں۔ تو اگر ایک پہیہ اپنی اس ایکسل سے نکل جائے، دور ہو جائے، گھومتا رہے، پھرتا رہے، لڑکتا رہے، تو کہاں جائے گا جب محور میں بھی نہیں ہے؟ تو پھر یہ کسی کھائی میں جا کے گرے گا۔ تو یہ نشاندہی، یہ پیشگوئی امام علیہ السلام نے کر دی تھی کہ اپنے مرکز سے سسٹم ہٹاؤ گے تو پھر کہیں رکنے والا نہیں ہے یہ، اور پہنچ گیا، یزیدیت تک پہنچ گیا نظام۔ جب یہاں تک پہنچ جائے، اب کیا وظیفہ ہے امت کا، کیا فریضہ بنتا ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ راستہ دکھایا کہ جب لوگ امامت سے دور ہو جائیں، نظام امامت کی طرف پلٹانے کے لیے، نظام ولایت کی طرف پلٹانے کے لیے آپ کو سمجھوتے کی پیشکش ہو، آپ کو سمجھوتے کی آفر ہو، پھر بھی وظیفہ آپ کا امام حسین علیہ السلام نے مقرر کر دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں، امت کی نجات کی کشتی ہیں، قوموں کی اور نسلوں کی نجات کی کشتی ہیں، اور ہر نسل جو بھی اس بحران کا شکار ہوگی اس کی نجات امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ہے۔ یعنی جو بھی نظام فاسد میں ڈوب جائے، جو قوم الہی نظام سے ہٹ کر طاغوتیت کا شکار ہو جائے، ظلم و جبر و شرک جب اس کو گھیر لے، تو وہاں پر تقوی اختیار کریں، جس طرح قرآن مجید میں سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس زلزلے سے اور ساعت سے، اس منظر سے اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ جب وہاں ہلائے جاؤ گے، جب جھٹکا دیا جائے گا تمہیں، جب تمہارے اندر یہ زلزلہ آئے گا، اس وقت تمہیں محفوظ ہونا چاہیے۔ قوموں کے اندر زلزلہ، سماج میں زلزلہ، ایسے نہیں ہوتا کہ بلڈنگیں ہل جاتی ہیں، دراڑیں پڑ جاتی ہیں، چھتیں گر جاتی ہیں، روڈ خراب ہو جاتے ہیں، سونامی آ جاتا ہے، دریا سمندر بکھر جاتے ہیں۔ نہ، قوموں کے اندر زلزلہ جب آتا ہے، انہیں جھٹکا ملتا ہے، جیسے جنگ خندق میں اللہ نے فرمایا کہ مومنین کو شدید جھٹکا لگا۔ شدید جھٹکا یعنی
تمام علاقے کے دشمن مل کے ایک لشکر طاقتور بنا کر تمہارے سروں پہ آ کے مسلط ہو گئے، اور اس وقت تمہارے لیے شدید دھچکا تھا۔ یہ دھچکا جیسے ہم عموماً کہتے ہیں نا، فلاں کو بہت دھچکا لگا، حکومت کو دھچکا لگا، اپوزیشن کو دھچکا لگا، فلاں طاقت کو بڑا دھچکا لگا۔ یہ دھچکا لگتا ہے، واقعاً یہ حقیقت ہے، یہ دھچکا، اسی کو زلزلہ قرآن نے کہا ہے۔ قوموں کو اور نظاموں کو دھچکا لگتا ہے، شدید دھچکا، کہ جب ان کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے، جب دشمن ان پر مسلط ہو جاتا ہے، جب وہ خود بہت کمزور ہو جاتے ہیں، جب ان کے اسباب سارے فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، یہ دھچکا ہوتا ہے کسی جمعیت کے لیے، قوم کے لیے، خاندان کے لیے، کسی سسٹم کے لیے، کسی شخصیت کے لیے، یہ دھچکا ہے۔ اس دھچکے میں کیا چیز، اس دھچکے کے وقت بچنے کے لیے تقوی اختیار کرو، نہ کہ دھچکا لگے تو پھر تقوی کے پیچھے دوڑو۔ تقوی پہلے اختیار کرو، اتقو، کہ زلزلہ تو ساعت جو آنا ہے، دھچکا جب آئے تو آپ سنبھلے ہوئے ہو، آپ محفوظ رہو، اس زلزلے سے آپ نے محفوظ رہنا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تدبیر بتائی ہے بشریت کو، انسانیت کو، کہ جب آپ اپنی بقا اور احیاء کے نظام سے جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا دور ہو جاتے ہیں، اور دور ہوتے ہوتے گراوٹ میں آگے بڑھتے بڑھتے یزیدیت تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ جیسے سیڑھیاں اترتی ہیں نیچے سٹیپ بائی سٹیپ، تو ایک ایک سٹیپ اترتے 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 انسان نیچے کھائی میں جا گرتا ہے۔ اس یزیدیت تک تدریجاً پہنچی ہے قوم۔ اس یزیدیت تک جب نوبت تمہاری پہنچ جائے، پھر کیسے بچائیں امت کو؟ اس کھائی میں تو گر گئے ہیں، ابھی یزید میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یزید میں جب مبتلا ہو جائیں تو پھر سمجھوتا نہیں کرنا، پھر امامت کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یزیدیت کا انکار، یزیدیت کے نظام کا انکار، اس کی بیعت کا انکار، اس کو ماننے کا انکار، اس پہ خاموشی توڑ دینی ہے۔ وہاں نہیں خاموش رہنا، آپ نے وہاں اپنے قیام کرنا ہے۔ کیسے قیام کرنا ہے؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اکیلے ہو یا دو ہو، جیسے بھی ہو، آپ نے اللہ کے لیے قیام کرنا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام سے جن لوگوں کی وابستگی ہے، اور یہ ایک فخریہ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا احساس شعور دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے، عقیدت ہے، لیکن یہ محبت و عقیدت امام کو نہیں چاہیے۔ امامت کے لیے محبت و عقیدت کافی نہیں ہے۔ ہمیں اس طرح سے تربیت کیا گیا ہے کہ آپ سے کوئی چیز ائمہ طلب نہیں کر رہے، خصوصاً جب ذاکرین، پیشہ ور، تاجر ذاکرین لوگوں کے جذبات جب ابھارتے ہیں، اور ان جذبات ابھارنے کے لاکھوں روپیہ لیتے ہیں۔ لوگوں کے جذبات مقدس ہیں، لیکن ان جذبات کو ابھارنے کے بدلے میں جو کام کرتے ہیں وہ خود عمل اس کا نام مقدس ہے، پیسہ لیتا ہے اس کے بدلے میں۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ آپ سے بی بی زہرا کب خوش ہوں گی؟ بی بی زہرا اس وقت خوش ہوں گی جب آپ آنسو گرائیں گے امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ یعنی تمام مطالبہ اہل البیت کا، اللہ کا، امام حسین کا، ائمہ کا، سب یہ ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے لیے آنسو بہائیں۔ اس سے آگے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف روئیں آپ کا فریضہ وظیفہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تعلیم ہے جو ہمیں دی گئی ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے، اور ہم یہی کر رہے ہیں، سارے تکرار اسی کو کرتے ہیں کہ اگر ہم نے رو لیا امام حسین کے لیے تو ہم نے نہ صرف اپنا فریضہ ادا کر لیا، بلکہ بڑا احسان ہم نے اہل البیت پر، امام حسین پر اور بی بی زہرا پر کر دیا۔ اور بی بی زہرا یہ کہتی ہیں کہ جو میرے بیٹے کے لیے آنسو بہائے گا، میں اس ایک آنسو کے بدلے میں، اس احسان کے بدلے میں احسان چکا نہیں سکتی، کیا صلہ دوں اس ایک قطرے کا۔ یہ چیز جب تعلیم دی جائے گی، پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو امام حسین کے لیے آنسو بہا کے یزید کے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے، چونکہ سستا کام ہے۔
یزید کے ساتھ مل جاؤ، یزید کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یزید کے ہمراہ ہو جاؤ، اور وقت آنے پر امام حسین کے لیے رو لو آپ، تو وہ تمام ناپاکی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے حسینیت، یہ راستہ امام حسین علیہ السلام کا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کیا اور اس کی طرف لوگوں کو بلایا کہ او جو میں کر رہا ہوں وہ تم بھی کرو، جو میں نے کیا ہے وہ کرو، نہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ کرو۔ اب ہم عقیدت مندوں نے وہ سارے کام پکڑ لیے ہیں جو امام حسین کے ساتھ دوسروں نے کیے، کوفیوں نے کیے، یزیدیوں نے کیے، وہ سارے ہماری سنتیں بن گئی ہیں۔ اور جو امام حسین نے کیا ہے اس میں سے ایک بھی سنت نہیں بنائی۔ امام حسین نے شروع کہاں سے کیا؟ بیعت کے انکار، یزیدیت سے انکار، طاغوت سے انکار، ظلم سے انکار۔ یہ پہلی سنت ہے حسینیت کا، پہلا قدم انکار۔ لا الہ الا اللہ، لا یعنی انکار، اللہ کے علاوہ کسی بھی حاکم، کسی بھی سلطان کا انکار۔ یہی حسینیت ہے، یہی قرآن ہے، یہی دین ہے، یہی کربلا ہے۔ انکار، انکار سے شروع ہوتی ہے بات، آنسو سے نہیں آغاز ہوتی، انکار سے، یزیدیت کے انکار سے، ستم کے انکار سے۔ خوب آج آپ دیکھیں نجات کا تنہا اور واحد راستہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق یہ کشتی ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ یعنی یہ راستہ، یہ میتھڈ، یہ طریقہ، یہ سنت، یہ عمل، جیسے آج پوری دنیا ستم کے چنگل میں آ گئی ہے، شیطان کے مٹھی میں آ گئی ہے۔ یہ جو ابھی کل عمل ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں ڈیوس شہر میں، جو معاہدہ، امن معاہدہ ہوا ہے، اور اس میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی گئے ہیں، باقی دنیا بھی گئی ہے، ایک ایک جا کے امن معاہدے پہ دستخط کر رہے ہیں۔ یعنی پورا اسلام، پورے مسلمان، دنیا ساری ظلم کی مٹھی میں آ گئی، اور خود جا کے اس کو حوالے کر رہے ہیں، دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے امام، آپ ہمارے رہنما، آپ ہمارے پیشوا ہوں۔ کے نیچے جمع ہوئے ہیں، اقوام متحدہ کے جھنڈے میں، اقوام متحدہ کے چارٹر میں بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ کے شیطان کے، وہ اقوام متحدہ بھی شیطانی ادارہ ہے، لیکن اس کا ایک ظاہر رکھا ہوا تھا، انہوں نے ظاہر محفوظ رکھا ہوا تھا، پیپر پہ اس کے اچھے قواعد قوانین اس کے لیے انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے، اور اس کے چارٹر اور ضوابط انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے، زبانی طور پر پیپر کی حد تک۔ بالکل اس کو نظر انداز کر کے، پاؤں تلے روند کے، اور شیطان کے، مجسم شیطان کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لی۔ اور جو ملک بھی یہ کام کر رہا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو میری قوم کیا عکس العمل دکھائے گی۔ مثلا ایک بڑا عالمی سطح پہ اتنا بڑا قدم آپ نے اٹھا لیا ہے، اور آپ جمہوری ہو، پارلیمانی ہو، آپ کی پارلیمنٹ کیا کہے گی آپ کو؟ یہ کیوں کیا ہے، کس کی اجازت سے کیا ہے؟ اور آپ عوام کے منتخب نمائندے ہو تو عوام کیا کہہ رہے ہیں؟ عوام اجازت دیتے ہیں آپ کو، جمہوری نمائندوں کو، کہ جا کر یہ ساری عوام اور ملک سارا شیطان کے قدموں میں ڈال دو جا کر؟ یہ وہ پہلی چاپلوسی سے زیادہ بدتر کام ہوا ہے۔ اور یہ راستہ کیوں ہے؟ چونکہ مسلمانوں نے امام حسین کا راستہ، نجات کی کشتی چھوڑ دی ہے، اتر گئے ہیں، نجات کی کشتی سے اتر کے شیطان کی کشتی میں جا رہے ہیں، یزید کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، یزید کا سمجھوتا کر رہے ہیں، یزید کو قبول کر رہے ہیں، انکار نہیں کر سکتے یزید کے سامنے۔ یہ کمزوری، یہ ضعف مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا، اور کسی سطح پر بھی کوئی عکس العمل نہیں ہے۔ اب وہ پوری دنیا کو دھمکا رہا ہے، میں گرین لینڈ پہ قبضہ کر لوں گا، کینیڈا پہ قبضہ کر لوں گا، بلکہ یورپ کو سب سے زیادہ اس نے اس وقت کیا ہوا ہے، اور تمام دنیا میں سب سے زیادہ اگر دیکھیں تو حساسیت یورپین ہی دکھا رہے ہیں۔ یعنی اس وقت تک یورپ نے ہی کہا ہوا ہے کہ ہم اس کے تابع نہیں ہوں گے، اس کی فرمان کی اطاعت نہیں کریں گے، گرین لینڈ پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا قبضہ کرنا ہے کر لو، ہم ساتھ دیتے ہیں تمہارا،
ہم تمہارے معاہدے میں شامل ہوتے ہیں۔ گرین لینڈ اور گرین لینڈ یورپیوں کا غزہ ہے اور غزہ مسلمانوں کا گرین لینڈ ہے۔ دو قومیں، دو ملک، ادھر بھی کئی ملک اور کئی اقوام، ادھر بھی کئی ملک اور کئی اقوام ہیں۔ انہوں نے صرف اس نے بیان دیا ہے گرین لینڈ کے بارے میں۔ گرین لینڈ ایک قطبی علاقے میں جزیرہ ہے، نیم آباد اور ذخائر سے بھرا ہوا، معدنیات سے بھرا ہوا، وہ یورپی اس حصے میں آتا ہے۔ اس کی اس پہ نگاہیں ہیں، چونکہ اس کو معدنیات چاہیے وہاں پر، جس بحران کا شکار ہو گیا ہے اس بحران کے لیے اس کو معدنیات چاہیے، یورینیم چاہیے اور دیگر یورینیم سے بھی آگے زیادہ قیمتی دھاتیں جو کینیڈا میں ہیں، گرین لینڈ میں ہیں اور چین میں ہیں، اس طرح کے یہ سب اس کو چاہیے، لہٰذا اس کی تگ و دو ہے۔ جہاں جہاں معدنیات ہیں، بلوچستان میں معدنیات ہیں، کینیڈا میں معدنیات ہیں، یوکرین میں معدنیات ہیں، جہاں جہاں معدنیات ہیں اس کی نظریں اس پر ہیں کہ یہ میرے حوالے کر دو۔ اب انہوں نے عکس العمل دکھایا ہے۔ ایک یورپی فرد ایسا، عورت مرد نہیں ابھی تک پیدا ہوا جس نے کہا ہو کہ کی طرح ایک امن معاہدہ، گرین لینڈ امن معاہدہ ہو اور ہم اس پہ ساتھ دیں، اور پہلے گرین لینڈ میں بمباری کرو، تباہ کر دو، اس کو خاکستر کر دو، اور پھر اس کی آبادی کے لیے امن معاہدہ کرو، اور پھر امن معاہدے میں یہ سارے مسلمان، عرب وغیر عرب اس کا شریک ہو جائیں۔ اجازت نہیں دیتے وہ۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم لڑیں گے، اتحادی ہیں، یورپی اتحادی ہیں، اسی شیطانی سلسلے کے لوگ ہیں، لیکن جب بات ان کی طرف پلٹی، ان کی سرزمین، ان کے اثاثے اور ان کے جغرافیہ کی طرف پلٹی، تو ان کے اندر غیرت پیدا ہوئی کہ یہ ہمارا ساتھی تھا لیکن ہم پہ چڑھ دوڑا ہے۔ ان میں غیرت پیدا ہوئی، مسلمانوں میں نہیں ہوئی، چونکہ غیرت کا راستہ مسلمانوں میں امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے، باقی راستے غیرت کے نہیں ہیں۔ یزیدیت کے ساتھ سمجھوتا، ظلم کے ساتھ سمجھوتا، یہ غیرت کا راستہ نہیں، بے غیرتی اور بے شرمی کا راستہ ہے۔ امام حسین کشتی نجات ہیں اور قوم کے تقوی کا ستون ہیں، دین کے حفاظت کا ستون ہیں۔ دو کردار ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام بشریت کے لیے اسوہ اور ماڈل قرار دیا ہے، ایک حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ایک امام حسین علیہ السلام، اور دونوں متصل ہیں، جیسا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو دین کا آغاز ہے، لا الہ کا جو آغاز ہے، اس کی ابتدا اسماعیل سے اور انتہا حسین پہ ہوتی ہے۔ داستان حرم جو رنگین و سادہ ہے، اس کو فرمایا کہ اس کی ابتدا اسماعیل سے اور انتہا امام حسین پر ہوتی ہے، اور یہ دونوں کردار انسانیت کے لیے ہر نسل کے اندر چاہیے، اور ہر نسل میں یہ دو کردار بنانے کے لیے دو سلسلے آغاز کیے گئے، ایک حج تاکہ ابراہیم بنائیں ہم، اور ایک عزاداری تاکہ حسین بنائیں۔ اس میں حج میں ابراہیم سازی ہے اور عزاداری میں حسین سازی ہے، لیکن دونوں تاجروں کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں، کاروباریوں کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں، بزنس شروع ہو گئے۔ حج پورا بزنس بن گیا ہے، عزاداری مکمل بزنس بن گئی ہے، اوپر سے نیچے تک سب کاروبار ہے۔ ظاہر ہے کاروباری حج میں ابراہیم سازی نہیں ہوتی، کاروباری عزاداری اور زیارتوں میں حسین سازی نہیں ہوتی۔ یہ کردار حسینی، علامہ اقبال کے بقول کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یعنی اس نسل میں کمی کس چیز کی ہے؟ کمی پیسے کی نہیں ہے، وسائل کی نہیں ہے، تعلیم کی نہیں ہے، ہر چیز کی بہتات و فراوانی ہے، لیکن امام حسین کی کمی ہے۔ امام حسین تو ان کی لبوں پر ہے، ان کی زبانوں پر ہے، کمی کہاں ہے؟ یہ ذہنی امام حسین ہے، وہ زمینی حسینیت چاہیے، زمینی، جو زمین کے اوپر ان کی رہنما بنے۔ یہ ذہنی حسینیت ذہن میں ہی رہتی ہے، زمینی حسینیت کی ضرورت ہے۔
جو یزیدیت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرے، جو ظلم کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرے کسی کو، وہ حسین۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کا عمل شروع ہوتا ہے، پھر کوفی اور حجازی سلسلے اور فرقے علیحدہ ہو جاتے ہیں، حسینی مسلک علیحدہ ہو جاتا ہے۔ انداز کوفی و شامی یہ بدلتے رہتے ہیں، انداز کوفی و شامی الگ الگ ہیں، وہ ان میں سے ایک آج کی نسل کا انداز ہے، کوفی و شامی انداز۔ شامی انداز یہ ہے کہ یزید کے ساتھ ہو جاؤ، کوفی انداز یہ ہے کہ یزید کے مقابلے میں چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ڈر جاؤ، سہم جاؤ۔ تو یہی دو ہیں، یا یزید کے ساتھ ہیں یا سہمے ہوئے ہیں۔ اور ذہنوں میں امام حسین ہے، اور امام حسین کا نام آتا ہے تو آنکھ میں آنسو بھی آ جاتا ہے۔ یہ آنسو سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، امام حسین آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، امام حسین کا قیام آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، امام حسین کا اقدام آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، امام حسین جیسا انکار آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، امام حسین علیہ السلام جیسی پنجہ افغانی آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، امام حسین جیسی قربانی آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ ذلت نہ اختیار کرو۔ امام حسین علیہ السلام کے اصول ہیں، اصول حسینی، امام حسین کے اصول: انکار، یزیدیت کا انکار، طاغوتیت کا انکار، ظلم کا انکار، ستم کا انکار، ناانصافی کا انکار، مطلق انکار، غیر مشروط انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آپ کو لوگ سمجھائیں گے، آ کے بڑے بڑے بزرگان، فقہا، علماء آپ کو توجیحات کر کے بتائیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ انکار مطلق، اٹل انکار، لا نہیں کرنی بیعت۔ اب کون سمجھائے؟ ابن عباس سمجھائے تو بھی لا، ابن عمر سمجھائے تو بھی لا، اور ابن علی محمد ابن حنفیہ سمجھائے تو بھی لا، عبداللہ ابن جعفر سمجھائے تو بھی لا، کوئی بھی سمجھائے کہ یہ راستہ ترک کر دیں، لا۔ یہ انکار مطلق ہے۔ یہ پہلا ضابطہ ہے حسینیت کا، فراموش شدہ ضابطہ ہے حسینیت کا، جس کی جگہ پر پیشہ وری ذاکری نے آ کر امام حسین کا انکار محو کر دیا ہے، اور اس انکار کی جگہ پر امام حسین علیہ السلام کی لاچاری، مجبوری، کمزوری اور عاجزی کو انکار کی جگہ پر، انکار میں دلیری ہے، انکار میں جرأت ہے، انکار میں شجاعت ہے، انکار میں حماسہ ہے، لاچاری میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ امام حسین کو کمزور کر کے دکھایا گیا، نوع بنائے گئے، شاعری کی گئی، لاچار حسینہ۔ لاچار ہے امام حسین، لاچار، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ بے چارہ، یعنی جس کے پاس کوئی راستہ، کوئی چارہ، کوئی نجات کی سبیل نہیں بچی، بے چارہ ہو گیا، لاچار ہو گیا۔ لاچار ہے امام حسین علیہ السلام، لاچار اتنا بڑا قدم اٹھاتا ہے، مجبور آدمی اتنا بڑا قدم اٹھاتا ہے۔ یہ حماسہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ ذلت ناپذیری، ہیہات من الذلہ، یہ امام حسین علیہ السلام کا دوسرا ضابطہ ہے، قانون ہے۔ یہ ذلت نہیں قبول کرنی، ذرا برابر ذلت، چھوٹی ذلت، بڑی ذلت، کسی طرح کی ذلت قبول نہیں کرنی۔ ہیہات، ہیہات عموماً تو شعار بنا ہی نہیں ہے، ذرا ذاکری میں تو ہیہات نہیں سنا آپ نے کبھی، کسی ذاکر سے سنا ہے ہیہات من الذلہ؟ امام حسین کا یہ جملہ کسی خطیب نے ہیہات من الذلہ کی تشریح کی ہو، نوحہ بنایا ہو، مصائب پڑھے ہوں، فضائل میں ہیہات من الذلہ، اس سے بڑی فضیلت کیا ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ ہیہات من الذلہ؟ ہیہات کہتے کس کو ہیں؟ ہیہات کس حقیقت کا نام ہے؟ یعنی ذلت کو اٹھا کے پھینکنا دور۔ ہیہات یا ہیتا کہتے ہیں، یہ عربی لغت میں، جس لغت میں یہ لفظ ہیہات بنا ہے، لغت میں اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی گندی چیز، ایسا کپڑا گندی جس کو انسان دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا ہو،
جس کو انسان نگاہیں پھیر کے دور پھینک دیتا ہے اور کبھی بھی اس کو اٹھا کے دوبارہ نہیں لاتا، نہ اس کی طرف جاتا ہے، اس طرح پھینکنے کو ہیہات کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک مصداق جو اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ خواتین جو کپڑا وہ ایام ماہواری میں استعمال کرتی ہیں، گندا کپڑا نجس ہو جاتا ہے اور اس کو پھینک دیتی ہیں، یہ ہیہات اس عمل کو کہتے ہیں، پھینک دینا، پھر اس کے دوبارہ ہاتھ نہیں لگانا، چونکہ نجس ہے، پلید ہے، وہ بدبودار ہے، وہ اس طرح ذلت کو پھینک دینا، دور پھینک دینا، ذلت کے قریب نہ جانا، ذلت سے سمجھوتا نہ کرنا، ذلت کے لیے پھر فتوے لے کے پھر کہیں نہ کہیں سے کھڑکی سے نکل کے ذلت کی طرف نہ آ جانا، یہ ہیہات ہے۔ ہیہات یعنی مطلقہ، جیسے لا انکار ہے، مطلق انکار ہے، اسی طرح ہیہات بھی مطلق انکار ہے ذلت سے۔ یہ امام حسین کے اصول ہیں۔ امام حسین نے جو کیا حسینیت ہے، نجات اس کے اندر ہے۔ سستا کام ہمیں دے دیا گیا کہ آپ صرف رو لو، بس نجات یافتہ ہو، نہ، یہ نہیں۔ امام حسین نے جو کیا ہے وہ انجام دو، اپنے زمانے میں، اپنی قوم میں، اپنی نسل میں، اپنے ملک میں انجام دو۔ آج زیادہ اشد ضرورت ہے، متقیوں کی آج ضرورت ہے۔ سب بے تقوی ہیں، چونکہ تقوی کا ستون امام حسین ہے۔ بے تقوی انسان ہیں جو آج ظلم کے مقابلے میں خاموش ہیں، یہ بے تقوی لوگ ہیں۔ اخلاقی تقوی، خانقاہی تقوی بے شک ان کے اندر ہو، حسینی تقوی نہیں ہے ان کے اندر۔ حسینی تقوی آج اگر نظر آتا ہے تو فقط ایک شخصیت میں نظر آتا ہے جس کا نام سید علی خامنہئی ہے۔ کتنا دباؤ ہے، کتنا پریشر ہے، ساری دنیا مل کے اس وقت رہبر کو دباؤ میں رکھے ہوئے۔ ایران کے اندر سے دباؤ، ایران کے باہر سے دباؤ۔ ایران کے اندر سے دباؤ اتنا شدید ہے کہ للچا جاتا ہے، اس کی رال ٹپک آتی ہے کہ اب اندر سے رہبر کے اتنے دشمن پیدا ہو چکے ہیں کہ میں باہر سے ایک حملہ کروں تو کام تمام ہو جائے گا۔ اسی طرح باہر اتنا دباؤ ہے کہ اندر والوں کی رال ٹپک آتی ہے کہ اگر حملہ کر دے رہبر پر تو ہم اندر سے اٹھیں گے۔ تو آپ دیکھیں ایران کے اندر اور باہر دونوں سے، لیکن ان کے مقابلے میں ہیہات میں ذرا برابر نرمی نہیں ہے، اور لا میں ہیہات من الذلہ کا ایک میرے ذہن میں آ گیا، واقعہ آ گیا یہیں پاکستان کا۔ جب سے ہم نے حسینیت اپنے طالب علمانہ انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کی، خوب کچھ جوانوں کو سمجھ میں آئی، اور چند سال پہلے میں نے کسی مجلس میں یہ ان سے کہا تھا کہ ہیہات من الذلہ امام حسین کا شعار ہے، اس کو پاکستانی قوم کو سمجھاؤ، تفہیم کرو اس کو۔ اور اس میں انہوں نے اس کے بڑے بینر بنا کے گاڑیوں کی سکرینوں پہ لگائے ہوئے تھے۔ تو ایک مومن نے بتایا، چند سال پہلے کی بات ہے، کہ انہوں نے بڑا سا ہیہات من الذلہ لکھ کے گاڑی کے پچھلی سکرین پر شیشے پر لگایا ہوا تھا۔ پشاور سے اسلام آباد آ رہے تھے تو کہنے لگے کہ جب ہم آ رہے تھے تو ہماری چھوٹی گاڑی تھی، ہمارے پیچھے ایک بڑی گاڑی آ رہی تھی مسلسل ہمارے پیچھے، اور ہمیں کراس کرنے کی کوشش کرتا تھا، جیسے ہمیں روکنا چاہتا ہے وہ۔ تو ہم ڈر گئے کہ کوئی، چونکہ اس وقت حالات زیادہ خراب تھے، آج پھر کچھ امن ہے، اس وقت بے امنی زیادہ تھی۔
تو کہا ہم نے گاڑی اور دوڑائی بکائی، اب جدھر ہم جائیں وہ پچھلی گاڑی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی تھی. ہم کسی جگہ پٹرول پمپ میں گئے، وہ بھی پٹرول پمپ میں چلا گیا. پھر ہم کسی سنگل لنک روڈ پہ مڑے، وہ بھی مڑ گیا. پھر جدھر ہم جا رہے ہیں وہ آ رہا ہے. ہم زیادہ خوف زدہ ہو گئے. آخر ایک جگہ پر کہتے ہیں ہمارا پٹرول ختم ہو گیا گاڑی کا، تو گاڑی بند ہو گئی. بھاگنے کے اب چارہ نہیں رہا، ہم رک گئے. وہ بھی آ کے ہمارے ساتھ رک گیا آ کے. تو ہماری یہ توقع تھی کہ ابھی کوئی اسلحہ وسلح نکالیں گے اور اغوا کریں گے یا کچھ کریں گے ہمیں. تو انہوں نے، ہم نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیوں ہمارا پیچھا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تم رکتے کیوں نہیں ہو، ہم آپ کو اشارہ دے رہے ہیں تو آپ رکتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمیں ڈر تھا کہ آپ کون ہو، کیوں ہمیں پیچھا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جملہ جو پڑھا ہے آپ کی گاڑی کے پیچھے، ہیہات من الذلہ، یہ لگا میرے دل کو ہے کہ یہ کوئی بہت اہم چیز ہے اور میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے. کوئی بڑی چیز مجھے لگتی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کا معنی کیا ہے. میں معنی پوچھنے کے لیے آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. یہ کیا ہے، یہ جملہ کس کا ہے، یہ معنی اس کا کیا ہے؟ یہ تو پہلی دفعہ سنا ہے، نہ اردو میں نہ انگلش میں، جو دو زبانیں ہمیں آتی ہیں اس میں تو کبھی استعمال ہی نہیں ہوا. تو یہ آپ نے لکھا ہوا ہے، جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے وہ گرافک کے ساتھ لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے سمجھایا اس کو، ہیہات من الذلہ. تو اس نے کہا کہ اب میں اپنی گاڑی پر بھی لگاؤں گا اور تمام جو میرے جاننے والے ہیں میں ان کو بھی کہوں گا کہ یہ ہیہات من الذلہ یہ اصل راستہ ہے. اگر دنیا سمجھ جائے، یہ لوگ نہیں سمجھ رہے، چونکہ ہیہات من الذلہ سمجھانے والے خود ذلت سے سمجھوتا کر لیا. انہوں نے دین ذلت اختیار کر لیا ہے. عزت کا دین امام حسین کا راستہ. امام حسین عزت کے امام ہیں اور آج اشد ضرورت ہے عزت اسلام و مسلمین کی، چونکہ مسلمان عزت کھو بیٹھا ہے اپنی، نہ کہ کھو رہا ہے، کھو بیٹھا ہے مسلمان عزت اپنی. عزت کا آخری قلعہ نظام ولایت فقیہ ہے، انشاءاللہ قائم ہے تا قیام مہدی، انشاءاللہ قائم ہے. لیکن یہ عزت کا آخری قلعہ ہے مسلمانوں کا، اور اس کو گرانا چاہتے ہیں، اس کو توڑنا چاہتے ہیں. باقی ساری دنیا نے ذلت گلے لگا لی ہے، سب نے بلا استثناء سب نے ذلت گلے لگا لی ہے. اس وقت امام عزت کا نعرہ ہیہات من الذلہ آج کی نسل کی ضرورت ہے. جشن امام حسین، امام حسین کا جشن، جیسے جشن غدیر ہم جشن مناتے ہیں کہ غدیر میں رسول اللہ نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا جشن ہے. میں نے پہلے بھی کسی مجلس میں کہا تھا کہ اگر اس جشن کے دوران کوئی غیر آ جائے، دوسرا آ جائے اور پوچھے کہ بھئی جشن کس چیز کا ہے، تو ہم کہتے ہیں اعلان ولایت کا ہے، جشن ہے. جیسے کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو جشن ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے بچہ دکھاؤ مجھے، کون سا بچہ ہے جس کا اتنا خوشی ہو رہی ہے، بچہ کہاں ہے؟ تو اگر کوئی آ جائے اعلان ولایت کا جشن دیکھ کر کہ ولایت دکھاؤ جس کا اتنا جشن ہے، خوش ہو تم، خوشحال ہو، وہ کہاں ہے؟ دکھائیں گے کہاں ہے ولایت؟ صرف ہم کہیں اعلان ہوا تھا، اسی کا خوشی ہے، اور اعلان کے بعد پھر نہ ہمیں پتہ نہ کسی اور کو پتہ وہ گیا کہاں نظام. جشن امام حسین بنتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن رسومات کا نہیں، فقط پیشہ ور ذاکروں کی فیسوں کا جشن نہیں. جشن کا یہ معنی نہیں ہے کہ چند لاکھ اس کو دے دیے، چند لاکھ اس کو دے دیے، چند لاکھ. اب تو بہت سارے بیچ میں گناہ والے کام بھی جشن کا حصہ بن گئے، ناچ گانا ڈانس، عورتیں خسرے، یہ سب جشن کا حصہ بن گئے. یہ معصیت کا راستہ ہے. جشن امام حسین
وہ ہے جس دن یزیدیت زمین سے ختم ہو جائے، جس دن ذلت مسلمانوں کے گلے سے طوق اتر جائے، جس دن مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے، جس دن مسلمان دوبارہ نظام امامت و ولایت کی طرف، کلمہ توحید کی طرف لوٹ کر واپس آ جائے، یہ جشن ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ جیسے ہم کہتے ہیں جشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جشن کی تیاریاں چراغاں سے اور ٹینٹ لگانے اور دیواروں پہ لکھنے سے نہیں، جشن کی تیاریاں زمین سے ذلت ختم کر کے اور زمین پر پرچم ولایت لہرانے کی تیاریاں ہیں یہ جشن کی۔ اور اسی طرح ولی امر ولی عصر منتظر ہیں اس تیاری کے، لیکن تیاری کوئی کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وہ جشن ہمیں منانا ہے۔ آج کے ستم کے نیچے بیٹھ کر، ظلم کے نیچے بیٹھ کر حسین علیہ السلام کے رسومات ادا کرنا یہ زیادہ جچتا نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ انشاءاللہ خداوند تعالیٰ اس بشریت کو اتنا شعور دے گا، اتنا احساس ان کے اندر پیدا ہوگا کہ انشاءاللہ یہ ہیہات من الذلہ کو اپنا پرچم شعار بنا کر قیام کریں گے اور اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں گے، اور پھر اللہ نے جو ذخیرہ مقرر کیا ہوا ہے ظلم کے خاتمے اور عدالت کی برپائی کے لیے، خداوند وہ تحفہ، وہ ہدیہ، وہ نعمت بشریت کو عطا کریں گے، یعنی ظہور حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اصول امام حسین، اصول عاشوراء، اصول کربلا ہم سمجھیں بھی، ان کو اپنائیں بھی اور دنیا کو سمجھائیں بھی انشاءاللہ۔ اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خداوند تعالیٰ تمام مظلومین عالم، تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ، و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر ہے۔ اس حفاظتی بندوبست، حفاظتی تدبیر اور حفاظتی نظام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وسائل انسان کو مہیا کیے ہیں، ان میں انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، کتب آسمانی کا نزول اور سب سے مہم تر قرآن کریم ہے، اور اہل البیت و ائمہ اطہار علیہم السلام،
جو نظام تقویٰ کے لیے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ امامت تقویٰ کے قیام کے لیے خطرات اور بلیات اور آفات سے، فتنوں سے امت کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے امام مقرر کیا ہے، امامت کا نظام بنایا ہے۔ امامت خواہ مسند حکومت پر ہو تو بھی مومن کے لیے فقط امامت کا نظام، اور اگر امام مسند حکومت پر نہ ہو تو بھی مومن کے لیے فقط امامت کا نظام ہے۔ یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ چونکہ اب امام مسند حکومت پر نہیں ہے تو مسند حکومت پہ طاغوت ہے، میں طاغوت کا پیروکار بن جاؤں، یا جو متبادل لوگوں نے بنا لیا ہے میں اس کا متبادل بن جاؤں۔ صرف ایک معین راستہ ہے، جس طرح صراط مستقیم ایک معین راستہ ہے، کئی راستے نہیں ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ صراط مستقیم ہزاروں صراط مستقیم ہے، ایک صراط مستقیم ہے، باقی اس کے مشابہ شیطانی راستے ہیں، مستقیم نہیں ہیں، وہ مستدیر ہیں یا منحنی ہیں، وہ گمراہ راستے ہیں۔ اسی طرح امام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام امامت بنایا ہے تو منحصر ہے ہدایت اسی کے اندر، متبادل نہیں ہے۔ ہر چند دنیا نے بنائے ہوئے ہیں متبادل، مسلمانوں نے بھی متبادل کے ساتھ خوگر ہو کر زندگی گزارنا شروع کر دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فقط امامت کا نظام ہے۔ امام نے انسان کو، بشریت کو بچانا ہے، مومن معاشرے کو خصوصاً امام نے محفوظ رکھنا ہے اندرونی اور بیرونی خطرات سے۔ امام علی علیہ السلام مومنین کے لیے اندرونی خطرہ دو چیزیں بتاتے ہیں، بیرونی خطرہ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے اور امیر المومنین نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن اندرونی خطرہ جو مومنین کے اندر سے پھوٹتا ہے وہ فتنہ غلو ہے۔ حکمت 117 میں امیر المومنین فرماتے ہیں ہلاک فی الرجلان محب غال و مبغض قال، میرے بارے میں اور میرے اندر یا میرے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ وہ جملہ ہے جیسے عموماً ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم ائمہ اطہار کی باتوں کو اتنا سیریس نہیں لیتے، آپس میں بھی ایسے کرتے ہیں کہ کوئی زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے کوئی بات، اپنے والدین کی باتوں کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے، اپنے ٹیچرز کی باتوں کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے، علماء کی باتوں کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے، بعضوں کی باتوں کو بہت سنجیدہ لیتے ہیں۔ مثلاً جو رن مرید لوگ ہوتے ہیں یہ بیوی کی بات کو بہت سنجیدہ لیتے ہیں چونکہ ڈرتے ہیں اس سے، لیکن جن کا بیوی پہ زیادہ تسلط ہوتا ہے، بیوی بیچاری محکوم ہوتی ہے، یہ بیوی کی بات کو سیریس نہیں لیتے، وہ جو بات کرتی رہے۔ اس طرح مزاج ہے لوگوں کا کہ ہم کچھ لوگوں کی بات کو بہت سنجیدہ لیتے ہیں، کچھ کی بات کو بالکل سنجیدہ نہیں لیتے۔ تجربہ یہ بتاتا ہے، مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ ہم مولا علی کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ اگر سنجیدہ لیں تو ایک دفعہ سن لینے سے ہماری زندگی میں پھر وہ چیز نظر نہ آئے اگر واقعاً سنجیدہ لیا ہے۔ بات مولا علی سے سن بھی لی اور پھر وہی تکرار بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سیریس نہیں لیا، ہم نے سنجیدہ نہیں لیا۔ جو علی علیہ السلام کو دکھ تھا اس بات کا کہ میری باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ اندرونی خطرہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یوں نہیں کہ سارا دشمن کی طرف سے آئے گا، کبھی اندر سے پیدا ہو سکتا ہے، کبھی ہدایت کے وسیلے سے بھی ایک فتنہ پھوٹ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امیر المومنین کے بارے میں غلو، ائمہ کے بارے میں غلو، اور دوسرا ہے بغض مسلمانوں کے اندر، اور دونوں طبقے موجود ہیں آج پاکستان میں بالخصوص موجود ہیں۔ آپ نے یہی ماہ رجب میں دیکھا پاکستان کے اندر بغض امیر المومنین و بغض اہل البیت کس طرح شدت کے ساتھ ظاہر کیا گیا منظم طریقے سے۔ دشمنان اہل البیت کو سراہ کے تعریفیں کر کے جلسے جلوس کر کے تو یہ ظاہر کیا، اصل نفرت ہے، بغض ہے ظاہر کر رہے ہیں، یہ بغض ہے۔ دوسری طرف غلو ہے، فتنے دونوں ایک جیسے ہیں اور ان سے بھی محفوظ رکھنا امام کا کام ہے۔ امام
علی علیہ السلام نے بھی اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے لوگوں کو دونوں فتنوں سے محفوظ رکھا، جو باہر سے شیاطین اور دشمنان کی طرف سے ہیں اور جو اندر سے پیدا ہوتے ہیں، مومنوں کے اندر سے بعض لوگ فتنہ کھڑا کرتے ہیں۔ غالی وہ فتنہ ہے جو اندر سے پیدا ہوتا ہے اور جس کی لپیٹ میں اس وقت مومنین ہیں۔ اس وقت پاکستان میں بالخصوص جتنے، چونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور یہ دونوں طبقے شیعہ سنی دو بڑے فتنوں کی لپیٹ میں ہیں۔ ایک غلو کا فتنہ جو شیعہ کو تباہ کر رہا ہے، اور ایک بغض اہل البیت کا فتنہ جو سنی کو تباہ کر رہا ہے، اور شدت اس میں آتی جا رہی ہے، خصوصاً اس سال جو جس نظم و ترتیب کے ساتھ۔ اور ایسے لگتا ہے کہ جیسا شروع میں آغاز میں ضیاء الحق کے زمانے میں شیعہ دشمنی کو اور بغض اہل البیت کو، بغض تشیع کی ریاستی سرپرستی ہوئی تھی، آج ہمیں وہی دور واپس نظر آتا ہے۔ چونکہ اس وقت بھی اسی طرح کھلی چھٹی تھی، سڑکوں پہ ہر جگہ پر شیعہ کافر کا نعرہ لگانے کا باقاعدہ گویا انعام ملتا تھا، تحفظ ملتا تھا، سیکیورٹی، پولیس باقاعدہ سیکیورٹی دیتی تھی، پروٹوکول دیتی تھی ان خطیبوں کو جو یہ فتنہ پھیلاتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج فلسطین کے حق میں آپ اسلام آباد میں مظاہرہ کریں، نہیں کرنے دیتے، لیکن دشمنان اہل البیت کے لیے آپ وہاں پر جمع ہوں، ان کی حمایت میں وہاں اجازت دے دیتے ہیں اسلام آباد میں۔ لیکن دشمنان اہل البیت کی حمایت میں جس شہر میں جہاں مرضی ہے آپ جو مظاہرہ کریں، آپ کو اجازت ہے، بلکہ پوری سرکاری مشینری آپ کے ساتھ ہے۔ یہ باقاعدہ پالیسی کے طور پر شروع ہو گیا ہے اور دونوں کی لپیٹ میں ہے، اور دونوں سے محفوظ رکھنا ہے ہم نے پاکستان کو، ملت پاکستان کو، شیعہ و سنی دونوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ بھی تقویٰ کا حصہ ہے، چونکہ خطرہ، آفت بڑی اس وقت ان کو یہ درپیش ہے۔ اور نجات کا جس طرح رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ ہر امت جب اندرونی بیرونی فتنوں کا شکار ہو جائے تو حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ یہ کشتی نجات ہے، ہمیں ہر بھنور سے نجات دے سکتی ہے، لیکن نجات کا جو راستہ ہم نے سستا تلاش کیا ہے وہ نہیں کہ ہم تمام فتنوں کے ہوتے ہوئے بلکہ تمام فتنوں کا حصہ بن کر، غالی بن کر امام حسین کے لیے رو لیں ہم۔ نہ، نجات نہیں ہے۔ امام حسین کا راستہ، امام حسین کا طریقہ اپنا کر غلو نے ہر ایک کو لپیٹ میں لیا ہے، اور امیر المومنین کے بارے میں غلو ہے، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں غلو ہے، اور جو ایک فضائل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ عام آپ نے سنا ہوا ہے ذاکری، اور جو مومنوں کے ذہنوں میں اور بیٹھی ہوئی ہے یہ چیز کہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا اولاد نہیں ہوتی تھی، پھر وہ گیا، اس نے امام حسین سے بیٹا مانگا، تو ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا تھا کہ نہیں ہو سکتا اس کا بیٹا، لیکن امام حسین نے بیٹا دے دیا۔ تو یہاں سے وہ مومنوں کو فضائل پڑھا کرتے ہیں کہ جہاں اللہ جس کو بیٹے سے محروم کر دے، حسین اس کو بیٹا دے دیتا ہے، یعنی اللہ سے ڈائریکٹ مقابلہ، اور پھر امام حسین کے ہاتھوں نعوذ باللہ اللہ کی شکست پسپائی۔ یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ اعتقاد ہے، یہ تشیع ہے۔ اور امام حسین کی روح کتنی اس جملے سے تکلیف برداشت کرتی ہے۔ جس طرح عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو دکھ تھا کہ مجھے اللہ کا بندہ سمجھنے کے بجائے اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، اور اللہ مجھے بنا رہے ہیں، امیر المومنین کو اس بات کا افسوس تھا کہ مجھے اللہ کا بندہ سمجھنے کے بجائے مجھے یہ الوہیت کے اس پر بنا رہے ہیں۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے بارے میں غلو ایک عام رجحان بن چکا ہے، اور اتنا رجحان عام ہو گیا ہے کہ علماء، تعلیم یافتہ علماء، حوزوں میں، مدرسوں میں پڑھے ہوئے عوام کے سامنے وہ بھی آ کر مجبور ہوتے ہیں غالی بن جائیں، یعنی فضائل، چونکہ اگر یہ کتابی حقائق بیان کریں عوام متاثر نہیں ہوتے۔ آپ کتاب سے
فضائل کی کتاب سے کوئی فضائل ائمہ کے بیان کرے، پاکستان کے عوام مطمئن نہیں ہوں گے کہ یہ کوئی اچھی مجلس نہیں پڑھ رہا، مزہ نہیں آ رہا. لیکن آپ اگر غلوف شروع کر دیں پھر کہیں گے بہت اچھی مجلس پڑھی اس نے، فضائل پڑھے اس نے. علماء ان ذاکروں کے مقلد بن گئے ہیں، جبکہ انہیں آگاہی ہے یہ حقیقی فضائل، قرآن کے فضائل، سنت کے اندر مذکور فضائل ائمہ کے بیان کر سکتے ہیں، لیکن غلو بیان کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے نجات کا راستہ بتایا، طے کیا، اور وہ کشتی ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی صورت میں، حسینیت کی صورت میں، راہ امام حسین علیہ السلام کی صورت میں بنا دی ہے. جس طرح علامہ اقبال کا فرمانا تھا کہ تیغ و ثنا و خنجر و شمشیر امارزوست، بامن میاں کہ مسلک شبیر امارزوست. علامہ اقبال کا مسلک شبیر اور ذاکر کا مسلک شبیر کیا ہے؟ ذاکر کا مسلک شبیر یہ ہے کہ مجھے 5-7 لاکھ روپیہ دو ایک مجلس کا، اور جو میں کہوں اس پہ داد بھی دو اور اس پہ رو بھی آپ. یہ ذاکر کا مسلک شبیر ہے. امام حسین علیہ السلام کا مسلک کیا ہے؟ اقبال کے نزدیک تیغ و ثنا و خنجر و شمشیر، یہ مسلک امام حسین علیہ السلام ہے. کس کے مقابلے میں؟ یزیدیت کے مقابلے میں. یعنی یزیدیت کے تیغ و ثنا کے لیے اپنا سینہ تیار کرنا، اپنی اولاد تیار کرنا، اپنے آپ کو آمادہ کرنا، یہ مسلک شبیر ہے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرا مذہب، میرا مسلک، میرا دین، میرا راستہ شبیر کا راستہ ہے، امام حسین کا راستہ ہے، جس کے اندر تیغ و ثنا ہے. تو جس کو تیغ و ثنا سہنے ہیں وہ آئے میرے ساتھ. بامن میاں کہ مسلک شبیر امارزوست، میرے ساتھ نہ آؤ. اقبال خود فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ نہ آؤ. اگر آپ امام حسین علیہ السلام والی قربانی نہیں دے سکتے تو اقبال کے ساتھ نہ ہو، چونکہ اقبال کا راستہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے. یہ نجات اس کشتی سے مل سکتی ہے اور ملے گی، اور اسی سے ملے گی. یہ طے بات ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی متبادل راستہ انسانیت کے پاس موجود نہیں ہے. لیکن ایک کام جو لوگوں نے کیا، جیسے میں نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے غلو کی بحث کے ضمن میں، بنو عباس بالخصوص، بنو عباس جو دشمنی کرتے تھے بنو امیہ کی نسبت مختلف انداز کی دشمنی کرتے تھے. بنو امیہ دشمنی کرتے تھے بہت ہی ذلیلانہ انداز سے، کھلی صفاقی دکھاتے تھے، بے رحم ہو کر دشمنی کرتے تھے. بنو عباس مکاری کے ساتھ دشمنی کرتے تھے. مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں جو مظالم ائمہ اطہار پر ڈھائے گئے ہیں، بنو عباس نے زیادہ ظلم کیا ہے ائمہ پر اور امامت پر اور تشیع پر. لیکن تاریخ میں اپنا چہرہ انہوں نے محفوظ بھی رکھنے کی کوشش کی ہے. یعنی جیسے کرتے تھے کہ ایک طرف سے ائمہ کے بارے میں کچھ سہولت فراہم کرتے تھے، کوئی ایسی چیزیں ائمہ کے بارے میں انجام دیتے تھے جس سے لوگ خوش ہو جاتے تھے کہ بنو عباس ائمہ کو بڑی سہولت دے رہے ہیں، بڑی فیور دے رہے ہیں، اور ان کی طرف سے انعام و اکرام مل رہا ہے. یہ تأثر عوام میں بنو عباس قائم کرتے تھے. چونکہ خود بھی ان کا تعلق تھا اہل البیت کے خاندان سے، چونکہ رسول اللہ کے چچا اور امیر المومنین کے چچا کے بیٹے تھے یہ بنو عباس، عباس ابن عبد المطلب کی اولاد تھے، اور انہوں نے رسول اللہ اور امیر المومنین کی ابو طالب کی میراث پر قبضہ کر لیا. عباس کے بیٹوں نے ابو طالب کے اولاد کی میراث پر قبضہ کر لیا، اور اب ظاہر انہیں پتہ تو تھا کہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو کسی طرح انہوں نے لوگوں کی نگاہوں میں جائز بنانے کی کوشش کی. اس لیے بہت مکر تھا بنو عباس کے اندر. جیسے امام رضا علیہ السلام کو پہلے خلیفہ بنانے کی کوشش، پھر جانشین بنانے کی کوشش، پھر اور اصل ایک مکر تھا جو امام رضا علیہ السلام کو اسیر کرنا تھا، زیر نظر رکھنا تھا اس تدبیر کے ساتھ.
اور دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام کو، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو، جن کے بارے میں پہلے اشارہ گزرا ہے سابقہ خطبات میں. یہ ان کا طریقہ تھا، تدبیر تھی. ایک کام بنو عباس یہ کرتے تھے کہ ائمہ کے خاندان کے اندر سے اٹھا کر بندے انہیں ائمہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے تھے. جتنے ائمہ عباسیوں کے دور میں رہے ہیں، عباسیوں نے یہ سیاست رکھی ہے کہ امام کے خاندان کا قریبی ترین فرد، امام کا ممکن ہے بھائی ہو امام کا، اور امام کے بھائی کو امام کے خلاف اکساتے تھے غیر محسوس طریقے سے. یوں نہیں کہ آ کے کہتے تھے کہ اٹھو اپنے بھائی کے خلاف قیام کرو، یوں نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسے لوگوں کے ذریعے، مریدوں کے ذریعے، چاپلوسوں کے ذریعے جا کر انہیں یہ کہتے تھے کہ آپ کے بھائی امام بن گئے ہیں، جبکہ امامت آپ کا حق تھا، باپ کے اصل وارث آپ ہیں، زیادہ آپ کا احترام لوگوں کو کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کے بھائی نے امامت کا اعلان کر دیا. اگر آپ کی امامت کا اعلان ہوتا، ان کے اپنے قریبی لوگ آ کر یہ باتیں حکومت کی طرف سے کہتے تھے. جیسے ابھی آپ نے یہ ISI کا روحانی سلسلہ آپ نے داستان سنی ہے. یہ برٹش میگزین اکانومسٹ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، چند ہفتے پہلے کی بات ہے یہ، پاکستان کے بارے میں، کہ پاکستان کے سابقہ جو حکمران تھے پاپولر، ان کو روحانیت میں کیسے لایا گیا، روحانی سلسلہ ان کا کیسے ہوا. روحانی سلسلہ ان کا یہ تھا کہ ایک تو ان کو روحانی عورت سے شادی کروائی گئی، اور وہ شادی بھی اسی طرح گھیر کے لی گئی. یہ عورت روحانی نہیں تھی، پہلے اس کو روحانی بنایا گیا. یہ لاہور میں رہتی تھی اور ایک عام خاتون تھی، جس طرح ہوتی ہیں عام خواتین، کلچرل خواتین، اسی طرح کی تھی. اس زمانے کی اس کی تصویریں بھی ہیں. پھر اس کو روحانیت کے ساتھ منسلک کیا گیا، اور اس نے روحانی درجات بہت جلدی طے کر لیے، اور جلدی ہی یہ صاحب کرامت ہو گئیں. جب صاحب کرامت ہوئیں تو ان کی ہونے والے وزیر اعظم سے شادی کروا دی گئی، اور شادی شرط تھی کہ اگر یہ شادی ہوگی تو یہ شخص وزیر اعظم بنے گا، اور شادی بھی عدت کے اندر ہوئی تو وزیر اعظم بنے گا، اگر عدت گزر گئی پھر وزیر اعظم نہیں بن سکتا. تو یہ سارا روحانی سلسلہ ایک ISI نے، جو اکانومسٹ نے لکھا ہے، باقاعدہ تحقیق کر کے، ثبوت کر کے، انہوں نے ایک ایک بندے سے جو بھی دور سے نزدیک سے اس کے اندر انوالو تھا، ان سب کے انٹرویو کر کے محفوظ کر کے. مثلا قصائی کے انٹرویو ہیں کہ قصائی مرغے کتنے لاتا تھا، بکرے کتنے لاتا تھا، کاٹتا کیا تھا، بکروں اور مرغوں کا رنگ کیا ہوتا تھا، پھر وہ بکرے کاٹ کے ان کا گوشت کیا کرتا تھا، سیری پائے کیا کرتا تھا، باقی جسم کہاں پھینکتا تھا، ہڈیاں کہاں پھینکتا تھا. تو اس نے سارا بتایا، چونکہ وہ بھی روحانیت کے نظام میں، تشکیل میں اہم حصہ تھا قصائی کا. اسی طرح اور جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ سب تک پہنچے، کئی مہینے انہوں نے کام کر کے. تو یہ روحانی نظام اندر سے کشف کیا انہوں نے. کہ ہوتا یہ تھا کہ ISI کا سربراہ جنرل حمید، جو ابھی جیل میں ہے، فیض حمید، یہ اس نے ایک نیٹ ورک بنایا ہوا تھا اپنے جاسوسوں کے لیے. افسروں کے ذریعے ایک پیر کو، ایک مرد کو جا کر اطلاعات دیتے تھے کہ اگلے ہفتے یہ ہونے والا ہے. وہ پیر ان بی کو بلا کے، چونکہ وہ خلیفہ اس کی تھیں، تو وہ ان کو بتاتا تھا کرامت کے طور پر کہ اگلے ہفتے پاکستان میں یہ ہونے والا ہے. پھر وہ آ کے اپنے شوہر کو بتا دیتی تھی کہ اگلے ہفتے یہ ہونے والا ہے، اور بالکل ویسے ہو جاتا تھا. اور اس طرح کرامتیں روزانہ ہفتگی تکرار ہوتی گئیں، اور وزیر اعظم کا اعتقاد روحانی سلسلے پہ بہت پختہ ہو گیا. اور اس طرح انہوں نے روحانیت میں گھیر کے ایک آدمی کا استحصال کیا، یعنی اس کو استعمال کیا، اور ان کی کمزوریوں کی وجہ سے البتہ استعمال کیا. ان کے اندر اقتدار پرستی تھی، شہرت طلبی تھی، اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کے روحانیت کے جال میں پھنسا کے ان کو، ملک کو بھی اور قوم کو بھی یہاں تک پہنچایا. یہ مثال میں نے دی ہے. ائمہ اطہار کے بارے میں بھی یہ سلسلے قائم کرتے تھے بنو عباس. ائمہ کے خاندان سے بندہ چنتے تھے جس کے اندر خواہش ہو امامت کی، شہرت کی اور اقتدار کی، چونکہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، یہ ہوس تو ہوتی ہے ہر انسان کے اندر. ان میں سے وہ ڈھونڈتے تھے بندہ، پھر اس کے خلاف، اس کے ساتھ
کوئی بندہ لگاتے تھے جو اس کو جا کر یہ باور کراتا تھا کہ امامت کے لیے آپ کوالیفائی کرتے ہیں، امامت کے لیے آپ ڈیزرو کرتے ہیں، امامت آپ کا حق ہے، اور آپ کے بھائی امامت کا اعلان کر دیا ہے، اگر آپ اپنی امامت کا اعلان کریں تو لوگ سارے مان لائیں گے۔ اس طرح کچھ ہفتے یا کچھ مہینے امام کے کسی رشتہ دار کے گرد مریدوں کا گھیرا بنا کر بنو عباس کے کارندے اور اس شخص کو ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر تیار کرتے تھے۔ جب وہ آمادہ ہو جاتا تو پھر یہ مرید باہر جا کر اعلان کرتے کہ اصل امام تو یہ ہیں، وہ نہیں ہیں، اور اس طرح یہ ائمہ کے بارے میں یہ سازشیں بنو عباس کرتے رہے۔ ان میں سے ایک طریقہ ان کا یہ تھا، ائمہ اطہار کو لوگوں میں بدنام کرنے کے لیے غالیوں کی مدد کرتے تھے۔ غالی جو ائمہ کے ارد گرد آنے جانے والے لوگ تھے، ان کو لے کر انہیں کہتے تھے کہ آپ جا کے ائمہ کے بارے میں یہ تعارف دنیا کو کروائیں کہ یہ مخلوق نہیں ہیں، نعوذ باللہ، یہ اللہ ہیں، یہ رب ہیں، ان کے اندر الہی خصوصیات ہیں، ان کے اندر ربوبی خصوصیات ہیں، ہم نے مشاہدہ کیا ہے اور ہمیں انہوں نے بتائی ہیں۔ یہ چیزیں بنو عباس غلو کو پرچار کرواتے تھے ائمہ اطہار کی تضعیف کے لیے، ائمہ اطہار کو لوگوں کی نگاہوں میں بدنام کرنے کے لیے کہ یہ تو دعویٰ خدائی کر دیا ہے۔ ہم انہیں امام مانتے تھے، ہم انہیں اہل البیت علیہ السلام کے خاندان کا ایک رکن مانتے تھے، نبی کا جانشین، لیکن انہوں نے تو دعویٰ خدائی کر دیا ہے۔ بنو عباس اس طریقے سے غلو کا پرچار کر کے یہ کام کرتے، اور یہی کام آج ہماری حکومت کر رہی ہے، یہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ یہ ایک طرف سے دشمنوں کی تقویت کرتے ہیں اور ایک طرف سے مذہب کو نقصان پہنچانے والوں کی تقویت کرتے ہیں، اور ان کو جا کر پروموٹ کرتے ہیں تاکہ یہ جو بھی تفریق ڈال سکے، تفرقہ ڈال سکے، فرقہ بنا سکے، دھڑا بندی کر سکے، وہ ان کی فیور کا ہوتا ہے، خواہ وہ غالی بن کر آئے یا ناصبی بن کر آئے، ان کے مطلب کا بندہ ہوتا ہے۔ یہ فتنہ ہے جو اس وقت حالت وقوع میں ہے، اور ہمیں تاریخ سے سیکھنا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ تاریخ میں پڑھیں تو سب سے منحصر نمونہ، بڑی شخصیت، حتیٰ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام، ائمہ اطہار اور انبیاء کے جتنے حواریون تھے اور انبیاء کے جتنے خلفاء گزرے ہیں، اور اسی طرح ائمہ اطہار اور ائمہ اطہار کے شاگرد، اور آج تک سب کو دیکھیں آپ، جو توانائی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام میں اور شخصیت میں اور اقدام میں ہے، وہ کسی اور جگہ پر اس سطح کی نہیں ملے گی آپ کو۔ یعنی جہاں سے لوگوں کو ظلم کے خلاف اٹھایا جا سکے، قیام کروایا جا سکے، امام حسین علیہ السلام کے ماڈل جیسا کوئی بھی اور نمونہ اس طرح کا نہیں ہے۔ ہر چند سب کا راستہ یہی ہے، تمام انبیاء کا، تمام ائمہ کا یہی راستہ ہے، لیکن جو اقدام امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے، اس اقدام کو کوئی بھی قوم نمونہ عمل بنا سکتی ہے، جیسا کہ بنایا امام خمینی نے، اس کو نمونہ بنایا۔ باقی بہت سارے اور دنیا کے بڑے مفکرین ہیں جنہوں نے اپنی اپنی قوموں کو امام حسین علیہ السلام کا ماڈل اپنانے کے لیے کہا ہے۔ اب کل انشاءاللہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اور وہ ہم نے رکھی ہے ایوان اقبال میں حسین سب کا، جس میں تمام مذاہب و مسالک اور ادیان کے نمائندے شریک ہوتے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ، اور اس میں آپ نے بھی سب نے آنا ہے۔ اس میں ایوان اقبال میں ہے، ذرا جمعیت پبلک بھی ہوگی اس میں اور شخصیات بھی ہوں گی۔ یہ پروگرام ہم نے انہی کی تجویز پر رکھا ہے۔ یہاں پر ایک دفعہ اقلیتوں کے نمائندے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں امام حسین علیہ السلام سے محروم رکھا ہوا ہے، کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے وسائل یا ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن آپ یہ کام کریں کہ امام حسین علیہ السلام کا، وہ عزاداری میں آئے تھے، 40 میں آئے تھے ماتم کے پروگرام میں، تو ظاہر اب ان کے لیے ماتم کرنا، عزاداری کرنا تو مشکل تھا، مسلم بھی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے۔ انہوں نے مرثیہ پڑھا، سلام پڑھا، روئے امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور جس ادب کے ساتھ انہوں نے اہل البیت کا ذکر کیا وہ بہت
متاثر کن تھا وہ، جس طرح وہ مثلا وہ حضرت سکینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لیتے تھے اتنے ادب کے ساتھ، جو اپنے مقدسات کا نام لیتے تھے، دیویوں کا نام لیتے تھے، وہ کہتے تھے ماتا جی، سکینہ ماتا جی بی بی، یہ کہتے تھے، اس ادب کے ساتھ نام لیتے تھے۔ وہ بہت انسان متاثر ہوتا ہے اگر ہمیں پتہ ہو کہ وہ کس کو ماتا کہتے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ کیا احترام ہے ان کے دلوں کے اندر۔ بہرکیف انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ کوئی ایسا موضوع رکھیں کہ ہم سب اس میں شریک ہوں، تو ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے ہمیں متوجہ کیا ہے، چونکہ ہم جو باقی کام کرتے ہیں وہ کچھ تو ایسے ہیں جو شیعہ ہی کر سکتے ہیں، اس میں سنی بھی شامل نہیں ہو سکتا، جیسے ماتم ہے، تو کچھ ہمیں ایسے کام کرنے ہیں جو جس میں سنی بھی شامل ہو سکے، شیعہ بھی ہو سنی بھی ہو، اور کرتے ہیں الحمدللہ، آتے ہیں اہل سنت۔ اور پھر امام حسین چونکہ میراث نہ شیعوں کی ہے نہ سنیوں کی نہ مسلمانوں کی، بشریت کے لیے نجات کی کشتی ہیں، تو بشریت کے سامنے یہ کشتی لنگر انداز کی جائے، کھڑی کی جائے، تاکہ اس میں سوار ہوں، اور آج کی بشریت کو زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کوشش ہے ہماری، اور کر رہے ہیں ہمارے دوستان ہمت محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ تمام مذاہب کے نمائندے، تمام کے تمام، دعوت ہماری سب کو ہے، جتنے بڑی شخصیات کرسچینٹی کی بڑی معتبر شخصیات ہیں لاہور میں یا پنجاب میں یا دیگر علاقوں میں، ان کو بھی، اسی طرح ہندو برادری اور سکھ برادری، اور اسی طرح جو دیگر اسلامی فرقے ہیں جیسے اسماعیلی برادری ہے، ان کو بھی دعوت ہے اس میں، نور بخشا کو بھی دعوت ہے اس میں۔ اب معلوم نہیں انہوں نے دی ہے یا نہیں دعوت دی، لیکن میری طرف سے تاکید تھی کہ ان سب کو شریک، ان کے نمائندے یا ان کے معتبر لوگ آئیں اس میں۔ اسی طرح بوہرا برادری ہے، وہ بھی اس کے اندر آئیں، اہل سنت کے تمام سلسلے، اور اسی طرح جو بھی کوئی بھی پہچان رکھتا ہے اس کے بغیر، مسلم ہے غیر مسلم ہے لیکن اپنی ایک صنفی گروہی پہچان رکھتا ہے، وہ حتماً آئیں اس میں۔ اور امام حسین علیہ السلام، امام حسین سب کے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ امام کو اون کریں، امام کو اپنا امام بنائیں اور سمجھیں، اور امام کے نقش قدم پر چلیں۔ لیکن امام کا نقش قدم وہ نہیں جو ہم نے سستا کر لیا کہ بیٹھ کے آنسو بہائیں اور انہیں کہیں یہ آنسو بس محفوظ کر لو شیشی میں، بلکہ ایک مولانا نے تو ٹیئر بینک بنایا ہے ابھی کہ مومنین جو روتے ہیں پہلے ان کو رومال دیتے ہیں وہ کہ اس آنسو کو صاف کرو، پھر وہ رومال کلیکٹ کر کے اس کے لیے کلینک بنایا ہے انہوں نے مریضوں کو شفا دینے کے لیے۔ تو یہ کاروبار ہے، دھندا ہے نہ۔ امام حسین علیہ السلام کا راستہ آج اگر کوئی ٹرمپ کو روک سکتا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے جو روک سکتا ہے، وہ راستہ جو رہبر معظم نے اختیار کیا، جو شہداء نے اختیار کیا ہے، اور یہ راستہ دنیا مانتی ہے، قبول کرتی ہے یہ راستہ۔ اب ممکن ہے ایران رکاوٹ ہو یا رہبر کے ساتھ ملنا رکاوٹ ہو، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اس کا اظہار کیا ہے بڑے بڑے عالمی مفکرین نے، یہ اعتراف کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بشریت کی معراج، انسانیت کا وقار، انسانیت کی عزت اور انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم یہ موقع دیں باقی دنیا کو کہ وہ آئیں اور آ کر امام حسین علیہ السلام سے اپنا تعلق مضبوط کریں، جوڑیں انشاءاللہ، اور پھر یہ بشریت جب حسینی راستے پہ آ جائے گی، ہیہات من الذلہ اختیار کر لے گی اور یزید کا انکار سیکھ لے گی، پھر اس کے بعد کسی ستمگر کو پہ قبضے کی جرت ہوگی نہ گرین لینڈ پہ قبضے کی جرت ہوگی۔ یہ سارا کرسچینٹی بھی آج اگر گرین لینڈ بچانا چاہتے ہو تو امام حسین کا راستہ اختیار کرو، کینیڈا والے اگر ٹرمپ سے کینیڈا بچانا چاہتے ہو تو امام حسین کا راستہ اختیار کرو۔ کوئی سرزمین بھی اگر آج کے ستمگر سے بچنا چاہتی ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ اختیار کرے۔ امام حسین کے راستے پر جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ قبضہ ان سے آزاد کرائیں، اور حسین سب کا، حسین ہر انسان کا امام ہے، ہر آزادی پسند کا، لیکن ذلیل کا نہیں ہے۔ امام حسین خود فرماتے ہیں ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلیل بھی ہے، یعنی جس طرح ذلت مجھ سے دور ہے، ذلیل بھی مجھ سے دور ہے، اور میں ذلیلوں سے دور ہوں۔ وہ ذلیل کلمہ پڑھتا ہو یا کلمہ نہ پڑھتا ہو، امام حسین ذلت سے دور اور ذلیل سے دور ہیں۔ اور امام علیہ السلام نے اس وصیت نامے میں فرمایا تھا صرف میں نہیں بلکہ میری
جد بھی، میری والدہ بھی، میری بابا بھی، میرا دین بھی، میرا رب بھی ذلیلوں سے دور ہے، ذلیلوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ رسالت فریضہ ہے ہمارا، ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا راستہ، نجات کی کشتی کا راستہ دنیا کے سامنے واضح کریں، خود بھی اس کو اپنائیں اور لوگ بھی اس کو اپنائیں، تاکہ انشاءاللہ پھر ایک دن ایسا آئے کہ یہ ساری بشریت مل کے، یہ ہندو، سکھ، مسلم، عیسائی، شیعہ، سنی، سب مل کے جشن وقار انسانیت، جشن عزت انسانیت، جشن عظمت انسانیت اور جشن نجات ذلت برپا کریں انشاءاللہ۔ وہ یوم حسین ہوگا انشاءاللہ۔ اس دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، رہبر معظم کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، رہبر کے خلاف ناپاک منصوبے بنانے والوں کو پروردگارہ صفحہ ہستی سے محو فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، خدا بندہ ملت پاکستان، ملت اسلامیہ کو بیداری و شعور عطا فرما، انہیں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔